السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آج کسوف کا دن ہے اور آج سورج گرہن کا دن ہے، اس میں بہت سارے رسم و رواج لوگ پورا کرتے ہیں۔ خیر، اسلام نے اس کی کیا حقیقت بتائی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں کرنا کیا چاہیے، اور اسلام کے روح سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کا صحیح موقع فراہم ہو۔ مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہلی بار جب گرہن لگا تو اس دن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وفات کا دن تھا۔ حضرت عائشہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے کی وفات ہوئی تو اس دن مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گرہن لگا۔ لوگ کہنے لگے یہ ان کی وفات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں کو اکٹھا کیا، خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ دو نشانیاں جو اللہ کی ہیں، آخر یہ جو چاند اور سورج گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں اور چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے شہزادے کی وفات کی وجہ سے ہوا، تو میرے نبی نے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ سورج گرہن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنا جاہ و جلال، اپنا قہر، اپنا غضب اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے، اور جس سے یہ آیت مبارکہ ہے کہ جب سورج کی روشنی لپیٹی جائیں گی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی محال نہیں ہے۔ قیامت جب چاہے اللہ برپا کر سکتا ہے، اللہ جب چاہے جو کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب سورج گرہن لگے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سورج پر گرہن لگا ہے تو تم نماز پڑھو۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن دیکھو تو تم تکبیرات پڑھو، تم حمد و صلات کرو، تم نمازیں پڑھو، تم اللہ کے استغفار کرو، اللہ کا اور خوف پیدا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم سورج گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھاؤ، اس سے اللہ کے جانب تم بڑھنے کا ایک موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو نشانیوں پر کبھی ایسا موقع جب آئے تو انسان کو یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، فلکیات کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ سائنسی طور پر تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سورج اور چاند جب دونوں زمین کے درمیان آ جاتے ہیں تو یہ سورج پر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو گرہن کی طرح ہوتی ہے، جو اس کی روشنی کو روک لیتی ہے۔ یہ سائنسی اور فلکیاتی طور پر ان کے ماہرین کا کہنا ہے، لیکن نہیں، اسلام یہی بتاتا ہے کہ اللہ اپنا قہر، اپنا جلال بندوں کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور ان میں یہ خوف پیدا ہو، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں مرنا ہے اور ایک دن اپنے رب کے جلال اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ واضح طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی سورج گرہن ہوتا ہوا دیکھو یا چاند گرہن ہوتا دیکھو تو اگر سورج گرہن ہو رہا ہے تو نماز کسوف پڑھو، اگر چاند گرہن ہو رہا ہے تو نماز خسوف پڑھو۔ لیکن ہاں، طریقہ اسلام نے یوں بتایا ہے کہ کسوف جب پڑھنا ہو تو آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے، اس میں قرات بھی لمبی ہوگی، اس میں جو ہے سجدے اور رکوع بھی لمبے ہوں گے، اور جب خسوف پڑھنا ہے تو اس میں جو ہے کہ
اس میں جماعت نہیں ہوگی، ہاں اس میں علیحدہ علیحدہ پڑھو، جتنا دیر تک پڑھو تاکہ جب تک یہ ہٹ جائے، یہ گرہن ہٹ جائے، یہ مصیبتیں ٹل جائیں، اس وقت تک تم اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ ہاں واقعی وہی قدرت والا ہے، وہی شان والا ہے، وہی عزت اور بزرگی والا ہے، وہ اسی کے قدرت میں ہے، وہ جو چاہے جو کر سکتا ہے اور جس کو چاہے جس کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب جس کو چاہے وہ دہکتا ہوا سورج ہی کیوں نہ ہو، اس کی کرنوں کو، اس کی روشنی اور شعاؤں کو، اس کی ضیاء اور ضیافت کو اللہ اپنی کنٹرول میں رکھتا، اپنی قدرت میں رکھتا ہے، جب چاہے نکالے، جب چاہے ڈبو دے، جب چاہے اسے پھیر دے، جب چاہے اسے اس پر گرہن آ جائے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلکہ لوگ جو جاہلانہ خرافات ہمارے اندر ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ایسا نہ کریں، یہ سب ایک رسمی اور جاہلانہ رواج ہیں۔ بلکہ آؤ ہم اسلام کو سیکھیں، آؤ ہم اسلام پر چل کر دیکھیں، آؤ ہم اسلام کی مانیں، آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر کے دکھائیں، تاکہ دنیا بھی ہمارے لیے احسن بن جائے، آخرت بھی ہمارے لیے کارگر اور بہتر بن جائے، قبر میں بھی ہمیں راحت اور سکون ملے، اور کل میدان محشر میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ واقعی یہ مصیبتیں ہر کسی پر آتی ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جب ایسا وقت آئے تو اللہ کی تسبیح و تہلیل کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اور اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے، تاکہ یہ مصیبتیں جلد سے جلد ٹل جائیں، اور بندوں کو اللہ نے جو میسر فرمائی ہے وہ نعمتیں اسے صحیح طریقے سے اس تک موصول ہوتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم۔